أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بھیجیں پر محمد. انتہائی اہم و بنیادی موضوع زیر بحث ہے اور زیر گفتگو ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ دلائل پیش کیے جائیں، لفاظی نہ ہو، کیونکہ لفاظی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ لفظیں ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں مگر دلیلیں دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ یہ سننے والے جو ہیں وہ غیر بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو ہمارے مسلک کو نہیں مانتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے مخالف ہیں. لہٰذا ان تک بات پہنچے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، بات پہنچانا ہمارا کام ہے. وما، جیسے اعلان ہوا وما علینا الا البلاغ، ہماری ڈیوٹی بات کو پہنچا دینا ہے، دلیل کے ساتھ بات کو پہنچا دینا ہے. اور اگر کوئی ضد پر اڑا ہوا ہے اور نہیں مان رہا ہے تو وہ اب ہماری ڈیوٹی نہیں کہ زبردستی اس کو منوائے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کوئی شک و شبہ ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے ہم سے، اس کے کلیئرفیکیشن ہم سے لے لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم بات کو پہنچا دیں. لہذا یہ بات، جیسے میں نے ابتدا سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات عام طور سے مشہور ہے کہ نہ اللہ کی طرف سے کوئی اعلان ہوا اور نہ رسول اللہ کی طرف سے کوئی اعلان ہوا کہ نائب کون ہے، جانشین کون ہے، امام کون ہے. لہذا ضرورت، کیونکہ بہت تھی، بے انتہا ضرورت تھی، لہذا رسول اللہ کو غسل کفن میں شرکت نہیں کی بعض بزرگ اصحاب نے، اور اس کے بعد جا کر انتخاب کر لیا. تو اس کے لیے دلیل یہی پیش کی جاتی ہے کہ کیونکہ اللہ نے منتخب نہیں کیا تھا، رسول اللہ نے منتخب نہیں کیا تھا، اور کام بہت ضروری تھا، بہت لازمی تھا، لہذا ہم کو تدفین چھوڑ کر یہ کام کرنا پڑا اور انتخاب کرنا پڑا. تو اس میں نے جملہ کہا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ امت اللہ سے بھی سمجھدار ہو گئی اور رسول اللہ سے بھی سمجھدار ہو گئی، کیونکہ اہمیت کے احساس نہ اللہ کو تھا معاذ اللہ نہ رسول اللہ کو تھا، لیکن امت کو اہمیت کا احساس تھا، لہذا انہوں نے چھوڑ کر اور اس کے بعد جا کر انتخاب کر لیا. لیکن ظاہر ہے کہ پورے قرآن میں ہر جگہ اللہ کی طرف سے یہی اعلان ہو رہا ہے کہ میں منتخب کرنے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں. جناب آدم کے لیے بہت صاف و کلیئر آیت ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، میں زمین پر جانشین بنا رہا ہوں، میں زمین پر خلیفہ و جانشین بنا رہا ہوں. دیکھیے عربی میں دو جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ وقتی فعل کو بتاتا ہے اور جملہ اسمیہ مستقل صفت کو بتاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا بات پہنچے کہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ وقتی کام کو بتاتا ہے، وقتی کام، اور جملہ اسمیہ اپنی مستقل صفت کا اعلان ہوتا ہے اس میں، جملہ اسمیہ میں. تو عام طور سے یہاں پر آیہ کریمہ سے کے معنی لیے جاتے ہیں کہ اللہ جناب آدم کو منتخب کر رہا ہے، بنا رہا ہے، بھیج رہا ہے. تو یہ ہوا ایک وقتی فعل، ایک ہوا یہ وقتی کام کہ بنا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے وقتی فعل کا اعلان نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی مستقل صفت کا اعلان کر رہا ہے. میں اس کی مثال میں نے کبھی دی تھی، یہاں بھی دینا چاہتا ہوں. بہت عام فہم کوشش ہوتی ہے میری مثال ہے کہ بچے چھوٹے بچے سمجھ جائیں. فرض کیجئے کہ میں ایک ہوائی اڈے پر پہنچا، ایئرپورٹ پر پہنچا، دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک ہوائی جہاز کھڑا ہوا ہے رن وے پر، رن وے کے اوپر ایک ہوائی جہاز کھڑا ہوا ہے. ہم نے اس ہوائی جہاز کو دیکھ کر کہا کہ یہ جہاز جو ہے وہ اڑنے والا ہے.
توجہ رہے، ہم نے کہا کہ یہ جہاز اڑنے والا ہے تو اس کے دو معنی نکلیں گے، ایک سطحی معنی ہے اور ایک حقیقی اور واقعی معنی ہے۔ سطحی معنی کیا ہے اس کے کہ ابھی یہ زمین پر کھڑا ہوا ہے، ابھی اڑ جائے گا یہ، ایک تو معنی یہ ہوئے جو وقتی فعل کو بتا رہے ہیں کہ ابھی زمین پر کھڑا ہوا ہے، ابھی اڑ جائے گا، یہ وقتی فعل ہے۔ میں نے کہا یہ جہاز اڑنے والا ہے، اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ یہ جہاز فضاؤں میں اڑنے والا ہے، زمین پر چلنے والا نہیں ہے، سمندر میں تیرنے والا نہیں ہے، بلکہ فضاؤں میں اڑنے والا جہاز ہے۔ یہ ہوئی مستقل صفت۔ تو اللہ جو اعلان فرما رہا ہے کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اپنے وقتی عمل کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ اپنی مستقل صفت کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بنانے والا نہیں ہے، میں بنانے والا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے والے آواز۔ اب یہی پر کافی عرصے پہلے میں نے کچھ جملے کہتے اس بات اتفاق سے ذہن میں آ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ بھی ذرا سا آپ کے سامنے، جو بچے جوان ہو سکتا ہے ان کو یاد نہ رہا ہو، بزرگوں کو تو ضرور یاد رہا ہوگا جو میں نے جملے کہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ انی پوری توجہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ نے خلافت کا اعلان کیا ہے، نیابت کا اعلان کیا ہے، میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، کہیں پورے قرآن مجید میں نہیں ہے کہ میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ مثال پیش کر دوں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تم کو زمین کے اوپر خلیفہ بنا رہے ہیں، نہیں کہا اپنا، نہیں توجہ چاہوں گا، نہیں کہا اپنا خلیفہ نہیں کہا، اپنا نائب نہیں کہا، اپنا جانشین نہیں کہا۔ کیوں؟ اب بالکل عام فہم بات پیش کر دوں، آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی انجمنیں بنتی ہیں، صدر کا انتخاب ہوتا ہے، نائب صدر کا انتخاب ہوتا ہے، سیکریٹری کا انتخاب ہوتا ہے، نائب سیکریٹری کا انتخاب ہوتا ہے۔ ارے صاحب جب صدر منتخب ہو گئے تو اب نائب صدر کی کیا ضرورت ہے؟ جب سیکریٹری صاحب کا انتخاب ہو گیا تو اب نائب سیکریٹری کی کیا ضرورت ہے؟ ارے یہ تو چھوٹے پیمانے، بڑے پیمانے پر دیکھ لیجیے، صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ۔ ارے بھئی نائب کی کیا ضرورت ہے؟ جب صدر کا انتخاب ہو گیا، اصل موجود ہے، تو کہا کہ بھئی تو اتنی سی بات، معمولی سی بات نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ فرض کیجیے صدر صاحب چلے گئے کسی ضروری کام سے ہی، حج پر چلے گئے، زیارات پر چلے گئے، مانو اب 2 مہینے کے لیے وہ نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، تو اب ان کی موجودگی میں ان کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ لہذا نائب کا انتخاب ضروری ہوتا ہے کہ اگر اصل موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں صدر کی ذمہ داری سنبھالے۔ میں بہت توجہ چاہوں گا، نائب کا انتخاب وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر اصل اگر غائب ہو، موجود نہ ہو، حاضر نہ ہو، تو اس کی غیر موجودگی میں نائب جو ہے وہ اس کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے۔ تو بہت توجہ، نائب کی ضرورت وہاں محسوس ہوتی ہے کہ جہاں اصل کبھی حاضر ہے، کبھی غائب ہے، کبھی موجود ہے، کبھی موجود نہیں ہے، کبھی ہے، کبھی نہیں ہے، تو وہاں نائب کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی ذمہ داریاں سنبھالے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں، یہ تسلیم کر لیں کہ آدم اللہ کے نائب بن کر آ رہے ہیں، اللہ کے خلیفہ بن کر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ زمین کبھی اللہ کے وجود سے خالی ہو سکتی ہے، کہ جو نائب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جو جانشین کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو اللہ کے وجود سے کبھی زمین خالی نہیں ہو سکتی، جو اس کو نائب کی ضرورت پڑے، جو اس کو جانشین کی ضرورت پڑے۔ تو معلوم یہ کیجئے کہ آخر جب خلیفہ کہا جا رہا ہے تو خلیفہ ہیں کس کے؟ ارے توجہ رہے، پھر نائب ہے کس کے؟ جانشین ہے کس کے؟ کیونکہ اللہ کے نائب تو نہیں ہو سکتے، اللہ کے جانشین تو نہیں ہو سکتے، ورنہ لازم آئے گا کہ زمین اللہ کے نور سے کبھی خالی ہو سکتی ہے، تب اس کو نائب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تو جب نائب ہے تو کس کے نائب ہیں؟ کس کے، بہت توجہ، کس کے جانشین ہیں؟ تو آپ چاہے لغت میں دیکھیے، چاہے تاریخ میں دیکھیے، چاہے لغت میں دیکھیے، چاہے تاریخ میں دیکھیے۔ لغت میں آپ دیکھیے گا تو خلیفہ کے معنی ہے کسی نبی کا جانشین،
ارے توجہ رہے، خلیفہ کے معنی کسی نبی کا جانشین، اور جب تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا تو نبی پہلے ملے گا، خلیفہ بعد میں ملے گا۔ جب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو نبی پہلے، خلیفہ بعد میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خلیفہ بن کر نہیں آ رہے تھے، ہمارے رسول کے خلیفہ بن کر آ رہے تھے، کیونکہ نبی پہلے ہوتا ہے، خلیفہ بعد میں ہوتا ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم خلق ہو رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، ہمارے نبی کے جانشین، ہمارے نبی کے خلیفہ بن کر آ رہے ہیں۔ بس جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب قدرت نے اس نمونہ جانشین کا قرآن میں محفوظ کر دیا، رسول کے ایک جانشین کا نمونہ قرآن میں محفوظ کر دیا۔ جب نمونہ سامنے رہتا ہے تو ڈھونڈنے میں آسانی رہتی ہے، تلاش کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ گھر سے کہا گیا کہ فلاں کپڑا لے آئیے، کپڑا فلاں ہو اور رنگ فلاں ہو، میں لے کر پہنچا، بیوی نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہ تو یہ وہ کپڑا ہے نہ یہ رنگ ہے۔ دوسری بار پھر جائیے، پھر گئے، پھر ریجیکٹ ہو گیا کہ صاحب، ارے صاحب آپ نہ وہ کپڑا لا رہے ہیں نہ وہ رنگ لا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا ایک نمونہ دے دو، اگر نمونہ تم دے دو تو اب مجھے ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی۔ نمونہ مل گیا، کپڑے سے کپڑا ملا لیا، رنگ سے رنگ ملا لیا۔ اسی لیے قدرت نے ایک جانشین کا نمونہ قرآن مجید میں محفوظ کر دیا کہ اب صفت سے صفت ملاتے جانا، کمال سے کمال ملاتے جانا، خود پہچان لوگے کہ نبی کا جانشین کون ہو سکتا ہے۔ تو نبی کا جانشین آدم وہ ہے کہ جس کے سامنے دوسرے تو جھکے ہیں، وہ کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔ اس کے سامنے دوسرے تو جھک رہے ہیں مگر وہ کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔ تو ایک صفت تو مل گئی کہ نبی کا جانشین وہی ہو سکتا ہے جو کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکا ہی نہ ہو، جس کو سند دے دی گئی ہو کرم اللہ وجہہ، یہ چہرہ کبھی بتوں کے سامنے جھکا ہی نہیں۔ جب یہ مل جائے تو سمجھ لینا آدم کا نمونہ بھی مل گیا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے۔ نہیں، بے انتہا اہم موضوع، بے انتہا بنیادی اور اساسی موضوع ہے کہ جس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کتنی حدیثیں موجود ہیں معتبر ترین کتابوں میں کہ جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے انتخاب کا حق نہیں ہے۔ میں نے حوالے پیش کر دیے، سیرت ابن ہشام میں حوالہ موجود ہے، سیرت ابن اسحاق میں حوالہ موجود ہے، تاریخ طبری میں حوالہ موجود ہے، تاریخ ابن اسیر میں حوالہ موجود ہے۔ تمام بڑی بڑی اہل سنت کے بڑے بڑے عظیم علماء، استیاب ابن عبد البر میں حوالہ موجود ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انتخاب کا حق نہیں ہے۔ آتا ہے کوئی سردار عرب، میں نے بات کہی سردار عرب کوئی آتا ہے، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے خطیب آئے، ارے صاحب ہم جان دے دیں گے، ہم جو ہیں وہ اپنا خون بہا دیں گے، ہم جو ہے وہ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ نیابت ہمیں مل جائے، شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد حکومت ہمیں مل جائے۔ ہر ایک سے رسول یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جس کو منتخب کرے گا وہی نائب ہوگا، وہی جانشین ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے جگہ جگہ اعلان کیا ہے، تو اعلان رسالت کو بھی بھول گئے اور قرآن کے اعلان کو بھی بھول گئے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔ اور کتنا اہتمام ہے غدیر خم میں، تفصیل چھوڑتے ہوئے کیونکہ اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، غدیر خم میں کتنا اہتمام ہے کہ رسول اللہ پورے مجمع کو روک رہے ہیں، ٹھہرا رہے ہیں۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر لو۔ اور اس کے بعد میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کسی مجلس میں، اس کے بعد کجاووں کا ممبر بنایا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں کے اوپر ایک تاریخ ایک جملہ اور ہے جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اب ظاہر اس زمانے میں کوئی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ تو تھا نہیں،
آج تو ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر دیا جاتا ہے، دور دور تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو اب اتنا بڑا مجمع، کچھ دور چلے گئے ہیں، کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، تو کیسے اعلان کیا جائے؟ تو رسول اللہ نے 2 شخصیتوں کو منتخب کیا۔ ایک کا قد بہت لمبا تھا تاکہ دور تک مجمع دیکھ لیں کہ کہاں کہاں مجمع موجود ہے، قد کی لمبائی سے وہ فائدہ اٹھاتے۔ ایک کی آواز بہت بڑی تھی۔ اب نام نہیں لے رہا ہوں، یہ سب تعریف ہے سیرت کی کتابوں میں، آپ جا کے دیکھ لیے بھئی یہ صفتیں کن میں موجود تھی۔ ایک کی آواز بہت بڑی تھی، ایک کا قد بہت لمبا تھا۔ رسول نے فرمایا انہی دونوں کو بلاؤ۔ ارے توجہ ہے، انہی کے دونوں کو بلاؤ۔ جس کا لمبا قد ہے وہ دیکھے گا کدھر کدھر مجمع ہے، اور جس کی بڑی آواز ہے وہ اپنی آواز سے اعلان کرے گا تاکہ دور تک آواز کی جائے۔ کہا کہ تم کو اعلان کرنا ہے کہ میں تقریر کرنے والا ہوں، میں خطبہ دینے والا ہوں، جا اعلان کرو۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک دم سے پلٹ کر واپس آئے۔ اے اللہ کے رسول، کیا کہہ کر اعلان کریں؟ ارے توجہ رہے، کیا کہہ کر اعلان کریں؟ آپ یہ بھی تو بتا دیجئے کہ کیا کہہ کر اعلان کریں۔ ارے کہا بس اتنا کہنا، حی علی خیر العمل، اتنا کہنا، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کے لیے جمع ہو جاؤ، بہترین عمل کے لیے آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ خیر عمل نام ہے اعلان غدیر کا، خیر عمل نام ہے ولایت مولا کے اعلان کا، خیر عمل نام ہے مولائیت علی کے اعلان کا۔ شاید اسی وجہ سے اذانوں سے نکال دیا گیا تاکہ دنیا اعلان غدیر کو بھول جائے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز صبر محمد والے۔ بس توجہ رہے جو کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، وہ اس کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں صاحب یہ شیعہ ایسے ہیں کہ زندگی بھر تو جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی مر جائے تو مرنے والے سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے بھئی یہ کیا بات ہے؟ کہا صاحب دیکھیے جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو جس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں معلوم ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، معلوم ہے کہ جھوٹ بولتا تھا، معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کا مال بھی اس نے ہڑپ کر لیا تھا، تمام چیزیں معلوم ہیں ان کو، علم ہے نماز پڑھنے والوں کو، جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں سب کو علم ہے کہ کیا کیا حرکتیں یہ کر چکا ہے، لیکن جب تکبیر کر کے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، لا نعلم منہ الا خیرا، میں سوائے خیر کی اور ہم اس کے بارے میں کوئی جانتے ہی نہیں، سوائے خیر کے۔ ارے اللہ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اللہم، کیونکہ شروع میں اللہم ہے، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ، ارے ہم اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ جانتے ہی نہیں۔ تو دنیا سے تو جھوٹ بولتے ہی ہیں، اللہ میاں سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ یہ جو ہے وہ بے ایمانی بھی تھوڑی کبھی کبھی کر لیتا تھا، کبھی کبھی اور بھی خلاف شریعت کام کر لیتا تھا۔ اس کے بعد کہہ رہے لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ لیکن اعلان غدیر سے معلوم ہوا کہ خیر کے معنی ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو نماز جنازہ میں نہ ہم نمازوں کی گواہی دیتے ہیں، نہ ہم روزوں کی گواہی دیتے ہیں، نہ ہم حج کی گواہی دیتے ہیں، نہ کسی اور عمل کی گواہی دیتے، بس اس بات کی گواہی دیتے کہ سوائے در علی کے کسی اور در پر نہیں گیا۔ ایک صلوات اللہ صبر محمد والے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ کہا جاتا ہے مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی بھائی کے ہیں، مولا کے معنی یہ ہیں وہ ہیں، لیکن ذرا دیکھیں تمام تاریخوں میں موجود ہے کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی، اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی تھی،
تو اس میں ابو سفیان ایک بلندی پر جاتا ہے اور عزا کا بت جو ہے وہ اس بلندی پر رکھ دیتا ہے جا کے۔ عزا جو زمانے میں تھا وہ طاقت کا مظہر تھا، جیسے آج بھی ہمارے دوسرے بھائیوں میں کچھ نام ایسے آتے ہیں جو طاقت کے مظہر ہوتے ہیں۔ عزا اس زمانے میں عربوں کے لیے طاقت کا مظہر تھا، قوت کا مظہر تھا، اور فتح کا اور کامیابی کا وہ مظہر تھا۔ ان کے مشرکوں کے عقیدے کے لحاظ سے اور ان کے اپنے ایمان کے لحاظ سے عزا جو تھا وہ طاقت کا مظہر تھا، فتح کا نشان تھا عزا۔ تو اس نے بلندی پر عزا کو رکھا، اس کے بعد چیخ کر اعلان کیا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ارے ہمارے پاس تو عزا موجود ہے، ہمیں فتح سے کون روک سکتا ہے، ہمیں کامیابی سے کون روک سکتا ہے، جیت ہماری ہوگی کیونکہ ہمارے پاس عزا ہے۔ عزا بت کا نام تھا جو فتح کا مظہر تھا اور طاقت و قوت کا مظہر تھا۔ وہ چیخ چیخ کر پکار کے کہہ رہا تھا کہ انا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے عزا، تم کیسے جیتو گے، تمہیں فتح کیسے ہوگی؟ رسول نے کہا کہاں ہے علی، ارے کہاں ہے علی، علی سے کہو کہ اس کو جواب دیں، علی سے کہو کہ اس کو جواب دے۔ علی بہت توجہ رہے، مولا علی سے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں کیا جواب دینا ہے، بلکہ کہا علی جاؤ جا کر جواب دو، کیونکہ علی مزاج رسالت میں ڈھلے ہوئے ہیں، معلوم ہے کہ مرضی رسالت کیا ہے، رسول کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ علی بھی بلندی پر پہنچ کے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ ارے توجہ رہے، سنو غور سے سنو، رسول اللہ کے سامنے علی کیا اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے، مولانا یعنی ہمارا مولا، اللہ ہمارا مولا ہے، اور اے مشرکو تمہارا کوئی مولا نہیں، اے مشرکو تمہارا کوئی مولا نہیں، اے کافرو تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا مسلمانوں ہی میں ہوا کرتا ہے، کبھی مشرک و کافر میں کوئی مولا نہیں ملتا۔ ایک سلوات بھیج دے برناواز بر محمد۔ مجمع عام میں اعلان کیا تھا، قدرت نے کہا کہ اللہ کے رسول جس طرح سے مجمع میں میری مولائیت کا اعلان علی نے کیا ہے، آپ بھی غدیر کے مجمع میں علی کی مولائیت کا اعلان کیجئے گا۔ صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ بہت توجہ رہے، دلچسپ واقعات ہے۔ جنگ احد میں یہ ہوا کہ رسول اللہ زخمی ہو گئے، اور زخمی ہو کر مسلمانوں کی نگاہوں سے چھپ گئے، وہ مسلمانوں کی نگاہوں میں رسول اللہ نہیں تھے، اور شیطان نے اعلان کر دیا کہ صاحب قد قتل محمد، قد قتل محمد۔ جیسے ہی اعلان ہوا سب پورے لشکر کے پیر اکھڑ گئے، سب روانہ ہو گئے کہ جب رسول ہی نہیں رہے تو ہم رہ کر کیا کریں گے، لہذا میدان ہی چھوڑ دیا، اور میدان چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب جب بھاگنے لگے تو اب یہاں پر تمام تاریخیں، دیکھیے ہر چیز پڑھ رہا ہوں میں، متفق علیہ پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی بھی اختلافی چیز نہیں، تمام تاریخیں ہیں کہ جب شیطان نے اعلان کر دیا کہ رسول قتل ہو گئے، اور مسلمانوں کو رسول نظر بھی نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ زخمی حالت میں تھے، دانت جو تھے ان کی شکستہ ہو چکے تھے، سر بھی زخمی ہو گیا تھا، لہذا رسول اللہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو تمام تاریخیں کہتی ہیں مولا علی آگے بڑھے اور رسول اللہ کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا۔ ارے توجہ، رسول اللہ کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ ھذا محمد، توجہ رہے، ھذا محمد، ھذا محمد، یعنی احد کا میدان وہ تھا کہ جہاں امامت کے ہاتھوں پر رسالت نظر آ رہی تھی، جہاں امامت کے ہاتھوں پر رسالت نظر آ رہی تھی، اللہ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو جس طرح سے ہاتھوں پر بلند کر کے اس نے رسالت کا اعلان کیا ہے، تمہیں احسان کو کبھی بھولنا نہیں، اسی طرح سے ان کو ہاتھوں پر بلند کر کے ان کی امامت کا اعلان تمہیں کرنا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز بر محمد وآل۔
مشہور تمام مسلمان مفسرین متفق علیہ ہے کہ آیہ بلغ جو نازل ہوئی ہے وہ میدان غدیر ہی کے سلسلے میں اور اعلان غدیر ہی کے سلسلے میں آیہ بلغ نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پوچھو اپنے علماء سے، پوچھو اپنے مولویوں سے کہ آیہ بلغ کس موقع پر نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب یہاں پر ماشاءاللہ علماء یہاں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ سن بھی رہے ہوں گے، پورے 63 سال کی رسول کی عمر میں صرف 2 مرتبہ کلمہ ماں سے خطاب کیا گیا ہے، رسول کو خطاب کیا گیا، یہ تو استعمال ہوا ہے لیکن رسول کو جو خطاب کیا گیا ہے وہ 63 سال کی عمر میں صرف 2 مرتبہ کلمہ ماں سے۔ ایک تو معراج کے موقع پر اوحا الی عبدہ ما اوحا، اوحا الی عبدہ ما اوحا، ماں کے معنی ہے کوئی اننون چیز، وہ کہ جو پردہ خفا میں ہو، جو سامنے نہ ہو، اس کو ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، ارے جو ہم کو وحی کرنا تھی وہ ہم نے معراج کے موقع پر اپنے بندے پر وحی نازل کر دی۔ اب سال پر سال گزرتے جا رہے ہیں، مسلمان حیران ہے کہ یہ ماں ہے کیا؟ ارے توجہ رہے، یہ ماں ہے کیا؟ راز اس وقت کھلا کہ جب آیہ بلغ نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ما انزل الیک من ربک، ارے معراج کے موقع پر جو اللہ نے کہا تھا وہ پہنچا دیجئے، آپ غدیر کے میدان میں پہنچا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد معراج اعلان غدیر نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے، بلند آواز سے صلوات پر محمد والے محمد، جو اللہ نے۔ اور عجیب بہت توجہ چاہوں گا کہ ما انزلہ، یہ ہے ماضی کا صیغہ ہے، جو آپ پر نازل کر دیا گیا زمانے ماضی میں۔ ارے توجہ رہے، جو زمانے ماضی میں انزلو ہونا چاہیے تھا یہاں کے اوپر، مضارع کا صیغہ، میں نازل کر رہا ہوں، انزلو نہیں انزلہ، جو نازل ہو چکا۔ اگر انزلو ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی دین کا جز میدان غدیر میں بنی ہے۔ ارے توجہ رہے، انزلو اگر مضارع کا صیغہ ہوتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ مولایت علی، ولایت علی جز دین جو ہے وہ میدان غدیر میں بنی، لیکن ماضی کا صیغہ استعمال کر کے بتایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک ولایت علی دین کا جز ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز سے۔ ایک موضوع جو میں نے کل ہلکا سا اس پر اشارہ کیا تھا کہ مولا کے سلسلے میں اور جو امام ہے اس کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، درجہ عصمت پر فائز ہو، اور تبھی وہ امام ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اعلان ہے کہ شیطان ان کو ساری دنیا کو بہکا لے گا، لیکن جو اللہ کے خالص بندے مخلص، ان کو نہیں بہکا سکتا۔ اور مخلص اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں آ کر خالص نہ بنا ہو، بلکہ اللہ نے اس کو خالص بنا کر بھیجا ہو۔ لہذا امام اس کو مانتے ہیں جو دنیا میں آ کر خالص نہ بنا ہو، اللہ نے خالص بنا کر بھیجا ہو، انہی کو کہتے ہیں معصوم، اسی کو کہتے ہیں عصمت، کہ جو اللہ نے ان کو خالص بنا کر بھیجا ہو۔ اخلاص آپ دیکھیں کہ ہمارے اخلاص میں اور اماموں کے اخلاص میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارا جو اخلاص، ایک ہلکا سا اشارہ بس، کہ ہمارا اخلاص کتنا ہے، یا جہنم کا خوف ہوتا ہے یا جنت کی لالچ ہوتی ہے۔ ہماری عبادتیں بھئی 2 دائروں میں گھری ہوئی ہیں، 2 قوسین میں گھری ہوئی ہیں، یا تو جنت کی لالچ ہوتی ہے
یا جہنم کا خوف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری عبادت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لیکن وہ معصوم کی عبادت ہوتی ہے کہ نہ جنت کی لالچ ہوتی ہے نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے۔ ارے اس کو جنت کی کیا لالچ ہو سکتی ہے کہ جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہوں۔ ایک سلوات بھیج دے ورنہ اور اس کو جہنم کا خوف کیا ہو سکتا ہے جو قسیم جنت و نار ہو۔ نہ اس کو جنت کی لالچ ہو سکتی ہے نہ اس کو جہنم کا خوف ہو سکتا ہے۔ اعلان ہوا کہ الہی ما عبدتک طمعا فی جناتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ پالنے والے، نہ جنت کی لالچ میں تیری عبادت ہو رہی ہے نہ جہنم کے خوف میں تیری عبادت ہو رہی ہے، بلکہ کیونکہ تو لائق عبادت ہے تبھی تیری عبادت ہو رہی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں، کیونکہ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہم امام کس کو مانتے ہیں؟ بھئی یہ سن لے، ہم امام ہر ایرے کو امام نہیں مانتے۔ ہم اس کو امام مانتے ہیں جو سب سے افضل ہو کائنات میں، جو سب سے برتر ہو کائنات میں، جو علم میں بھی سب سے افضل ہو، جو شجاعت میں بھی سب سے افضل ہو، جو حلم میں بھی سب سے افضل ہو، جو صبر میں بھی سب سے افضل ہو، تمام صفات میں صفات کا امام ہو۔ وہ اس کی ہر صفت جو ہے وہ صفتوں کی امام ہو، اس کا علم کا امام ہو، اس کی بہادری کا امام ہو، اس کی شجاعتوں کے امام ہو، اس کا صبروں کا امام ہو، اس کی عبادتوں کے امام ہو۔ ایک صلوات بھیج دے ورنہ آواز۔ ہم ایسے کو امام مانتے ہیں۔ ارے تبھی تو ایک ضربت کو سند مل گئی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت خندق والی دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ عام عبادت نہیں ہے بلکہ عبادتوں کی امام ہے۔ ایک صلوات بھیج دے ورنہ آواز۔ اور تذکرہ آیات ایک منٹ بس لینا چاہتا ہوں کہ علی کی ایک ضربت جو ہے خندق میں، رسول فرما رہے ہیں سارے جہان کی عبادتوں سے افضل۔ صاحبان ذوق و فہم تشریف فرمائیں، آپ دیکھیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ضربت جو لگ رہی ہے وہ کس عبادت کا جز ہے؟ کون سی عبادت مولا علی انجام دے رہے ہیں؟ ہر ایک کہے گا بھائی تمہیں نہیں معلوم میدان جہاد میں ہے، لہذا جہاد کی عبادت انجام دے رہے ہیں۔ جو یہ ضربت لگ رہی ہے، یہ تلوار کا وار لگ رہا ہے، یہ جہاد کی عبادت ہے جو انجام دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو ایک ضربت لگائی علی نے، مولانا نے تلوار کا وار کیا، یہ جہاد کی عبادت کا ایک جز ہے۔ یہ جہاد کی عبادت کا ایک جز ہے جو تلوار لگی ہے۔ تو جب ثابت ہوا کہ جہاد کی عبادت ہے، تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عبادتوں کی فہرست بنائی گئی ہے اس میں جہاد کو کس درجے پر رکھا گیا ہے؟ جہاد کو کس مرتبے پر رکھا گیا ہے؟ کس درجے پر رکھا گیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ پہلے درجے پر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر خمس ہے۔ عبادتوں کی فہرست میں چھٹے نمبر پر، چھٹے درجے کے اوپر جہاد مل رہا ہے، چھٹے درجے پر جہاد مل رہا ہے۔ تو اب ذرا تصور کرو کہ جس کے چھٹے درجے کی عبادت کی ایک ضربت دونوں جہاں سے افضل ہے، تو پھر اس کی نمازوں کا کیا ثواب ہوگا، اس کے روزوں کا کیا ثواب ہوگا، اس کے حج و زکوٰۃ کا کیا ثواب ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے برنامہ پر محمد والے۔ تو یہ امام وہ ہوتا ہے جو ہر ایک سے افضل ہو، غالب و کل غالب علی ابن ابی طالب، جو ہر ایک پر غالب ہو وہ امام ہے، جو ہر ایک پر غالب ہو وہ امام ہے۔ امام ہونا ہی چاہیے اس کو جو ہر صفت میں سب سے افضل ہو۔ اگر کسی بزدل کو امام بنا دیا گیا اور کوئی بہادر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو بہادر کو ہر وقت یہ خطرہ ہوگا کہ پتہ نہیں کہاں بھاگ لے اور میری بے عزتی ہو جائے، پتہ نہیں کہاں فرار کر جائے اور میری بے عزتی ہو جائے۔ تو لہذا کبھی کوئی بہادر کسی بزدل کے پیچھے نہیں چلے گا، کبھی کوئی عالم کسی جاہل کے پیچھے نہیں چلے گا کہ پتہ نہیں کہاں میری بے عزتی کرنے کو الٹا سیدھا
بات کہہ دے، اپنی جہالت ظاہر ہو جائے اور میں پیچھے پیچھے میری بے عزتی ہو جائے۔ کبھی کبھی کوئی سخی کسی کنجوس کو اپنا امام نہیں مان سکتا کہ میری بے عزتی کا سبب ہے، وہی امام بن سکتا ہے جو ہر صفت میں امام ہو، ہر کمال میں امام ہو۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ بس توجہ رہے، ہلکے ہلکے اشارے جلدی جلدی پیش ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ غالب و کل غالب علی ابن ابی طالب لقب ہے، مشہور ترین لقب ہے مولا کا، زبردست لقب ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ لقب مولا علی کو ملا کب؟ میرا سوال یہ ہے، بچوں سے سوال ہے، جوانوں سے سوال ہے کہ مولا علی کو کب لقب ملا؟ غالب ہر ایک پر غالب، یہ لقب کب ملا؟ کیا بدر کی فتح کے بعد ملا کہ جب تمام سرداروں کو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا؟ سپاہیوں کو دوسرے صحابی قتل کر رہے تھے جس میں ملائکہ بھی شریک تھے، اور جتنے سردار تھے ان سب کو علی نے مارا تھا۔ 70 مرے تھے مشرک، 35 علی نے مارے تھے، 35 مسلمانوں اور ملائکہ نے مل کر مارے تھے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز۔ اس کا مطلب تاریخ، ساری انسانیت اور ساری ملکیت مل جائے تب بھی علی کے مقابلے پر برابر نہیں آ سکتے ہو، کیونکہ انہی نے عام سپاہیوں کا قتل کیا تھا، مولا علی بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ تو اس وقت یہ لقب ملا نہیں، جنگ بدر میں لقب نہیں ملا۔ جنگ احد میں اکیلے پورے لشکر پر غالب، اکیلے پورے لشکر پر غالب، اس وقت لقب مل جانا چاہیے تھا غالب علی ابن ابی طالب، نہیں، جنگ احد میں بھی یہ لقب نہیں ملا۔ لا فتح الا علی کا ملا تھا، مگر غالب و کل غالب کا لقب نہیں ملا تھا۔ اسی طرح سے جنگ خیبر میں مل جانا چاہیے تھا، جب 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ لیا تھا اور پورا قلعہ جو تھا وہ لرزنے لگا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ علی کی 2 انگلیاں لوہے پر غالب اور علی کے ہاتھ جو ہیں پورے پتھر کے قلعے پر غالب، مگر غالب و کل غالب کا لقب نہیں ملا اس وقت۔ مرحب کو قتل کیا، انتر کو قتل کیا، امر کو قتل کیا، غالب و کل غالب کا لقب نہیں ملا۔ غالب و کل غالب کا لقب کب ملتا ہے؟ جب عمر کے سینے پر سوار ہوتے ہیں، عمر ابن عبد ود اس کے سینے پر سوار ہوتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کو زیر کر لیا، لقب نہیں ملا غالب و کل غالب۔ ارے توجہ رہے، دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کو زیر کر لیا، لقب نہیں ملا غالب و کل غالب۔ جب وہ گستاخی کرتا ہے، علی سینے سے اتر کر ٹہلنے لگتے ہیں، تب اعلان ہوا غالب و کل غالب علی ابن ابی طالب۔ اگر اپنے غصے سے مغلوب ہو جاتے، اگر اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتے تو غالب رہتے، غالب کل غالب نہ بنتے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز۔ اب میں نے ایک بات کہی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں۔ میں نے کہا تھا ابن عمیر نامی ایک مشہور صحابی، انہی نے کہا کہ ہشام ابن حکم کے ذریعے سے ہم نے عصمت ائمہ پر ایسی دلیل سنی جو آج تک کسی ذریعے سے، میں چاہتا ہوں اس بات کو مکمل کر دوں تاکہ بچوں تک وہ بات پہنچ جائے۔ کہا کہ 4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گناہوں کا سرچشمہ، کل شاید میری بات نامکمل رہ گئی تھی، پوری بات نہیں ہو سکی تھی۔ 4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گناہوں کا سرچشمہ، ایک ہے لالچ اور حرص، جس سے انسان گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے اور دنیا بھر کی دھوکے بازیاں کر رہا ہے، وقف اوقاف کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیچ رہا ہے ان کو۔ یہ حرص اور لالچ جو گناہوں کا سرچشمہ، اور اس کے ذریعے سے شیطان بہکا لیا کرتا ہے۔ دوسرا جو سرچشمہ ہے ان کا وہ ہے حسد۔ انسان حسد کی وجہ سے گناہ پر مجبور ہو جاتا ہے، فلاں ہم سے آگے بڑھا جا رہا ہے، اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لو، ایسی ایسی حرکتیں کرو، جھوٹ بولو اس کے خلاف، اس کی غیبت کرو، تو بہتان تراشیاں کرو تاکہ اس کا مرتبہ جو ہے وہ گھٹ جائے اور دنیا کے سامنے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ جو اس پہ غلطیاں نہیں وہ بھی اس کی منسوب کر دو، جو اس نے گناہ نہیں کیے وہ بھی اس کی طرف منسوب کر دو، جو اس میں کمیاں اور عیب نہیں وہ بھی اس کی طرف منسوب کر دو۔ تو حسد میں انسان جو ہے وہ گناہ کرنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ
علماء علم نفس نے کہا کہ اگر حسد بہت بڑھ جاتا ہے، اگر یہ بیماری، یہ نفس کی بیماری ہے، یہ روح کی بیماری ہے، جب بہت بڑھ جاتا ہے، اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، تو حاسد یا اپنے کو مار لیتا ہے یا جس سے حسد کرتا ہے اس کو مار دیتا ہے۔ یہ حسد کی انتہا ہے، حسد کی انتہا ہے۔ اس کے لیے امام کے زمانے کا ایک واقعہ بھی جلدی سے پیش کر دوں۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 10ویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک غلام نے اپنے آقا کو قتل کر دیا اور پڑوسی کے گھر کی چھت پر جا کر لاش بھی رکھ دی اور اس کے سینے پر آقا کا سر، اسی لاش کے سینے پر آقا کا سر بھی رکھ دیا۔ اب پھانسی کا حکم ہو گیا، اس نے خود بھی اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے، اقرار کر لیا اس نے قاضی کے سامنے کہ میں نے ہی قتل کیا۔ اب ظاہر جب اقرار ہو گیا تو ہوتا ہی اس کو قتل ہونا، اس کو اعدام ہونا۔ اس کو مولا کو خبر ہوئی امام کو، امام نے کہا میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب اجازت مل گئی، آقا فرزند رسول کی فرمائش ہے۔ امام نے اس کو بلایا، کہا کہ یہ بتاؤ، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی وہ امام کے پاس لایا گیا، کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا آقا ظالم تھا؟ کہ نہیں، بے انتہا رحم کرنے والا تھا، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی آقا ملے ہی گا نہیں دنیا میں، اتنا رحم کرنے والا میرا آقا تھا۔ کوئی تمہیں کچھ کھانے پینے میں کمی کرتا تھا؟ ارے نہیں، جو خود کھاتا تھا وہی مجھے کھلاتا تھا، کبھی کسی کام میں اس نے جبر نہیں کیا۔ میرا دل نہیں چاہتا کسی کام کو تو کہتا تھا نہ کرو، اگر دل چاہتا تو کرو، دل چاہتا نہ کرو۔ کبھی کوئی جبر نہیں، کبھی کوئی زبردستی نہیں، کبھی کوئی ظلم نہیں، کبھی کوئی ستم نہیں، کبھی کوئی کمی نہیں۔ جو خود پہنتا تھا مجھے پہناتا تھا، جو خود کھاتا تھا مجھے کھلاتا تھا۔ مجھے اتنی محبت اس سے تھی کہ دنیا میں کسی سے مجھے اتنی محبت نہیں۔ ارے بھائی پھر کیوں مار دیا، پھر کیوں قتل کر دیا؟ دیکھیے امام کے زمانے کا واقعہ ہے، آج بھی اسی مثالیں مل جائیں گی آپ کو، آج بھی ایسے مثالیں مل جائیں گی کہ عزاداری کو نقصان پہنچ جائے مگر کسی کی ذلت ہو جائے، قوم ذلیل ہو جائے مگر کسی کی ذلت ہو جائے، غلط فہمیاں پھیل جائیں، فساد ہو جائے مگر کسی کی ذلت ہو جائے، کیونکہ حسد مجبور کر رہا ہے، حسد مجبور کر رہا ہے، حسد مجبور کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد سن لیجئے واقعہ امام کے زمانے کا واقعہ ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہمارے امام علی النقی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ امام نے بلوایا، وہ زنجیروں میں جکڑا لایا گیا، پورا اس نے تعریفوں کے ردب اللسان تھا اپنے آقا کے لیے کہ اس سے بہتر تو کوئی آقا میں نے دیکھے ہی نہیں۔ کہ پھر کیوں مار دیا، پھر کیوں قتل کر دیا؟ کہ آقا آپ نے پوچھا اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ میں نے کسی کو ابھی تک بتایا نہیں ہے، لیکن آپ فرزند رسول ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ سے نہیں چھپا سکتا۔ کہ بتاؤ کیا وجہ؟ کہا اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ بہت مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، دولت میں بھی آگے ہے، عزت میں بھی آگے ہے، شرف میں بھی آگے ہے، کمالات میں آگے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے اور میرا دل آگ لگی ہوئی ہے، میرے دل میں کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے کہ مجھ سے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ تم مجھے چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، آپ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا۔ میرا حکم ہر مانتے ہو؟ کہ آپ کا ہر حکم مانتا ہوں۔ کہ ایک حکم مانو گے؟ کہ سرکار آپ حکم دیو میں نہ مانوں۔ کہ قسم کھاؤ کہ میں جو حکم دے رہا ہوں تم مانو گے؟ کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی آپ حکم دیں گے مانیں گے۔ کہ مجھے قتل کر دو، رات میں میری لاش میرے پڑوسی کی چھت پر رکھو اور میرا سر جو ہے میرے سینے پر رکھ دو، میں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوں، کم از کم میرے قتل میں اس کو سزا ہو جائے۔ یعنی حسد میں اپنی جان دینے پر آمادہ ہو گیا، حسد میں، حسد کی آگ میں ایسا جل رہا تھا کہ اپنی جان دے، میرا سر کاٹو۔ اب یہ کام گیا، میں کہا اس کو کہتا میں کام گیا تھرا گیا، آقا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ ابھی تم وعدہ کر چکے ہو، قسم بھی کھا چکے ہو کہ میرا ہر حکم مانو گے، یہ حکم تمہیں ماننا ہے، ماننا ہے میرا حکم۔ اس نے مجبور کر دیا تو میں نے سر کاٹا اور جا کر لاش پڑوسی کے چھت پر رکھی اور سینے پر، جو اس نے کہا تھا کہ میرا سر میرے سینے پر رکھ دیا تاکہ وہ پڑوسی جو ہے قتل کے الزام میں گرفتار ہو کر اس کو سزا مل جائے۔ آقا یہ پڑوسی جو ہے بے گناہ ہے اور اصل میں میں ہی ہوں جو اس کا قاتل ہوں۔ اب پتہ چلا، اب امام نے فرمایا
کہ بھائی اس کے ساتھ رعایت ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے آقا کا حکم جو مانا مجبور تھا یہ، لہذا اس کے ساتھ قاضی نے رعایت کی، قتل حکم کو ہٹا کر اس کو قید کا حکم دے دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنے جان دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حسد جو ہے وہ کوئی بڑھاوا ہو، ارے توجہ ہے، اس سے حسد ہو جاتا ہے، اس سے حسد ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی امام کو کسی سے حسد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑے مرتبے کا نام ہے امامت۔ ارے چھوٹے کو بڑے سے حسد ہوتا ہے، بڑے کو چھوٹے سے حسد نہیں ہوتا، لہذا کسی امام کو کبھی حسد ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ سر چشمہ بھی بند ہے۔ وہاں ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد والے۔ اور تیسری صفت جو ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے وہ ہے غصہ، خشم۔ انسان غصے میں آ کر گناہ کر بیٹھتا ہے، غصے میں آ کے قتل کر دیا، بعد میں پچھتا رہے ہیں، ارے کیوں میں نے غصے میں قتل کر دیا۔ غصے میں آ کر بہت چہیتی بیوی اس کو طلاق دے دی، بعد میں پچھتا رہے کہ ارے صاحب یہ 3 مرتبہ کیوں کہہ دیا۔ اب قاضی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا حلالہ ہونا چاہیے۔ ارے بھائی حلالہ کون کرے گا؟ کہ خادم حاضر ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ قاضی صاحب اپنی خدمتیں، مولانا صاحب اپنی خدمتیں پیش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں بھی ہے کہ 3 مرتبہ طلاق ایک بار میں جائز نہیں، مگر اس کو یہ جائز رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا سلسلہ ہے ان کے لیے خود۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ مفت میں مل رہی بیوی تو اس کو کیوں چھوڑے، کیسے قرآن کہتا ہو کہنے دو، حدیث کہتی ہے کہنے دو۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ 3 طلاقیں نہ زمانہ رسالت میں تھیں نہ زمانہ حضرت ابوبکر میں تھیں، یہ دوسری خلافت میں اس کا انٹروڈکشن کیا گیا ہے، اسی لیے اس طلاق کا نام ہی طلاق بدعت ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ انسان کو جو ہے وہ اب یہی غصہ جو ہے کبھی کبھی نعمت بن جاتا ہے، اور یہ غصہ شیعوں کے لیے نعمت بن گیا۔ مغل بادشاہ تھا، منگول بادشاہ تھا جس کی ایران پر حکومت تھی، اور وہ عام مسلک کے لحاظ سے اس نے اپنا اسلام اختیار کر لیا تھا۔ بے انتہا حسین بیوی، بے انتہا خوبصورت بیوی، بے انتہا چہیتی بیوی، پتہ نہیں کس بات پر ناراض ہوا کہ طلاق طلاق طلاق۔ اب کہہ تو دیا، ایک دم سے ہوش آیا، ارے یہ میں نے کیا کر دیا، اتنی خوبصورت و حسین بیوی، اتنی چہیتی بیوی، اتنی محبوب، اس کو میں نے طلاق دے دی۔ سارے مولویوں کو جمع کر دیا، سارے مولویوں کو جمع کیا، کہا سرکار طلاق تو ہو گئی، اب بغیر حلالہ کے اب ملکہ سے کون حلالہ کی خدمت پیش کرے، کون اپنی خدمات پیش کرے، ملکہ ہے وہ۔ کہا کہ کوئی اور فرقہ بھی ہے؟ نہیں، جتنے مسلک تھے سب آپ کے سامنے آ گئے، یہ حنفی عالم ہے، یہ مالکی عالم ہے، یہ حنبلی عالم ہے، یہ شافعی عالم ہے، سارے علماء آپ کے سامنے جمع ہے۔ ارے بھائی کوئی اور فرقہ ہو تو بتاؤ، مسلمانوں کوئی اور فرقہ ہو تو بتاؤ۔ نہیں اور کوئی فرقہ نہیں۔ ارے بھائی ڈھونڈو تو، کہا ایک ہے، کونے خدرے میں چھپے رہتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، معمولی سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ کون ہے؟ رافضی ہیں۔ ارے خود کا مولانا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ارے ہے تو، لیکن زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ، آپ خواہ ان کو بلا رہے ہیں بھائی۔ کہ نہیں، اگر بلا لو ان کو، دیکھو تو وہ کہتے کیا ہیں۔ علامہ مجلسی، ایک صلوات بھیج دے ورنہ۔ علامہ مجلسی، اب حکم ہوا کہ آئیے آپ کو بادشاہ سلامت یاد کر رہے ہیں۔ بھئی کاہے کے لیے؟ میں تو کبھی نہیں گیا۔ کا بہت ضروری کام ہے، بہت جلدی آپ کو بلایا گیا، خاص طور سے بلایا گیا آپ کو۔ کا اور سب علماء ہے؟ کہ سب علماء موجود ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، آپ کو بلایا گیا ہے۔ جناب علامہ مجلسی جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، تاریخ پوچھ رہا، ہسٹری بتا رہا ہوں، جب علامہ مجلسی نے دونوں چپلیں اپنی اتاری اور بغل میں دبا لیں، اپنی جوتیاں اتار بغل میں دبا لیں اور آگے بڑھے،
ان علماء نے کہا دیکھیے بادشاہ سلامت دیکھیے تو کیسا دیہاتی ہے، کیسا جاہل ہے یہ. ارے آپ کے دربار میں اس کو خطرہ کہ جوتیاں چرا لی دے گا کوئی. بڑے بڑے وزیر یہاں موجود، بڑے بڑے علماء یہاں موجود، کوئی جوتی چور یہاں کہاں ہے جس نے بغل میں دبا لی. کہا دیکھو قریب آنے دو تو میں خود اس کو کہوں گا، ڈانٹوں گا اس کو، ڈپٹوں گا اس کو، اس نے کیا حرکت کی، میرے دربار میں کیا چور ہے کیا؟ کیا کہہ رہے بھائی تم نے یہ کیا حرکت کی، بغل میں جوتیاں کیسی؟ ان کا اصل میں بادشاہ سلام بات یہ ہے کہ جناب ابو حنیفہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس گئے تھے، ان کی جوتیاں وہاں چوری ہو گئیں، لہٰذا احتیاطاً میں نے بھی جوتیاں دبا لی. علماء بول دے کہ کیسا جاہل، ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ جاہل ہے. ارے ابو حنیفہ 80 سال بعد پیدا ہوئے تھے اور یہ کہہ رہا رسول اللہ کے زمانے میں ان سے ملنے آئے تھے جوتیاں چوری ہو گئیں. ان نے کہا بچے سے ارے میں نے غلطی کر دی، جناب ابو حنیفہ نہیں تھے، امام مالک تھے. کہا دیکھیے پھر اس کی جہالت کا پھر، امام مالک تو 90 سال بعد پیدا ہوئے تھے. ان کا کہا اچھا شاید امام شافعی تھے. کہا وہ تو 120 سال بعد پیدا ہوئے تھے. سب کوئی 80 سال بعد، کوئی 90 سال بعد، کوئی 100 سال، کوئی اس کو 20 سال. جب وہ سب اقرار کر چکے تو اپنی جوتیاں بغل سے نکال کر انہیں زمین پر پٹخیں. یہ خود بتا دیا انہی نے کہ جس کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، جن کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، کوئی جو رسول سے 80 سال بعد آیا، کوئی 100 سال بعد آیا، کوئی 120 سال بعد آیا، ہم جس شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ علی کی پہنچائی ہوئی ہے کہ جو آغوش رسالت میں پرورش پا رہے تھے. ایک صلوات بھیج دے مولانا آواز. اللہم صلی علی محمد. تو یہی مسئلہ ہے کہ ہم اماموں سے وابستہ ہیں کہ جو رسالت سے جن کا سلسلہ جڑا ہوا ہے. اسی لیے ائمہ معصومین کبھی کبھی تو حوالہ دیتے تھے، کبھی کہتے تھے میں کہہ رہا ہوں، میری یہ حدیث ہے. تو میری حدیث ہے تو سمجھ لینا رسول اللہ کی حدیث ہے. یہ سلسلہ سند ہے. ابن خلدون جیسے، آخری جملے، ابن خلدون جیسے متعصب ترین مورخ، دشمن اہل بیت مورخ، وہ بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ جو سلسلہ سند شیعہ اماموں نے قائم کیا ہے وہ کوئی قائم نہیں کر سکا. بس آخری جملے پڑھے لکھے مجمع کے لیے. ابن خلدون جیسا متعصب ترین مورخ بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جو سلسلہ سند شیعہ اماموں نے قائم کر دیا وہ کوئی قائم نہیں کر سکا. وہ کہتا ہے کسی سے بھی پوچھئے کہ آپ کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا تو وہ کسی صحابی کا نام بتائے گا. اس سے پوچھئے وہ کسی اور صحابی کا نام بتائے گا. اس سے پوچھئے تو کسی اور صحابی کا نام بتائے گا. اور کسی اور سے پوچھئے تو وہ تابعی کا نام بتائے گا. کوئی تابعی کا نام بتائے گا. کوئی کسی زوجہ رسول کا نام بتائے گا. کوئی کسی ام المومنین کا نام بتائے گا. تو ہر ایک کے سورس الگ الگ ہیں، ہر ایک کے علم کے سورس الگ الگ ہیں. کوئی کسی صحابی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی صحابی کا، کوئی کسی صحابی کا، کوئی کس ام المومنین کا، کوئی کسی ام المومنین کا، کوئی کسی تابعی کا، کوئی کسی تابعی کا. لیکن اس سلسلے میں جس سے بھی پوچھو تو ہر ایک یہی کہتا ہے مجھ سے میرے باپ نے بتایا. اس سے پوچھو گا اس سے میرے باپ نے بتایا، میرے باپ نے بتایا، یہاں تک کہ سلسلہ علی تک پہنچ جائے گا. علی سے پوچھا کہ تم کو کس سے معلوم ہوا؟ کہا ھذا زکانی رسول اللہ، ارے وہ علم ہے جو رسول نے مجھے بھرا ہے. ایک صلوات بھیج دے مولانا آواز. تو جو قرآن مجید کا سلسلہ سند ہے وہی سلسلہ سند لکھا ہے. یہ وارث قرآن مجید ہے، یہ عالم قرآن مجید ہے. ان کے علاوہ کسی سے کہیں پر بھی شک و شبہ ہو تو ان سے پوچھو. یہ قرآن کا علم ان کے پاس ہے، یہ رسول کے وارث ہیں، یہ قرآن کے وارث ہیں. پوچھا کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام.
کہ کیا پوری کائنات کا علم آپ کے پاس ہے؟ باکان و ما یکون کا علم آپ کے پاس ہے؟ جو ہو گیا اس کا بھی علم، جو قیامت تک ہونے والا اس کا بھی علم، کہ آپ کے پاس ہے یہ علم؟ کہاں ہے؟ کہ کیسے؟ کہ کیونکہ ہم قرآن کے عالم ہیں، اور قرآن میں ہر شے موجود ہے۔ ہم قرآن کے عالم ہیں، قرآن میں ہر شے موجود ہے۔ کبھی کبھی امتحان بھی لیا گیا، بس میں بات مکمل کر دی میں نے، امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ امام حسن کا امتحان لیا گیا۔ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ امام حسن کی داڑھی بہت گھنی تھی، اور امیر شام کی داڑھی کچی داڑھی تھی، جیسے آپ لہسن کے نیچے کچھ نکل نہیں آتے کچھ جوے سے، ویسی داڑھی تھی، اور امام حسن کی داڑھی گھنی داڑھی تھی۔ اس نے پوچھوایا امیر شام نے، کیا قرآن میں ہر شے موجود؟ امام نے فرمایا ہر شے موجود۔ کہ جب ہر شے موجود ہے تو کیا ہماری آپ کی داڑھی کا ذکر بھی ہے؟ کیا ہماری آپ کی داڑھی کا ذکر بھی ہے؟ امام حسن نے فرمایا ہاں ہے، میری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے، تیری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا یہ کیسے؟ ہماری آپ کی دونوں کی داڑھی کا تذکرہ؟ کہا دونوں کی داڑھی کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ کہا کہاں پر؟ کہ دیکھ قرآن اعلان کر رہا ہے البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے، امام نے ارشاد فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے اس پہ گھنا سبزہ اگتا ہے، جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے اس پہ گھنا سبزہ اگتا ہے۔ والذی خبثا لا یخرج الا نکدا، اور جس زمین کا ظرف نجس ہوتا ہے اس میں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے۔ میری گھنی داڑھی کا بھی تذکرہ ہے، تیری کچی داڑھی کا بھی تذکرہ۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے محمد۔ تذکرہ امام حسن آ گیا، بس اسی پر مجلس مکمل کرنا ہے۔ ہاں یہ آقا جس کی مظلومیت دوہری مظلومیت ہے، ایک مظلومیت تو یہ کہ زہر دیا گیا، اور دوسری مظلومیت یہ کہ اس کے ذریعے سے زہر دیا گیا جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے، بیوی کے ذریعے سے، شریکہ حیات کے ذریعے سے، رفیقہ حیات کے ذریعے سے زہر دیا جاتا ہے۔ جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے، امام حسین بھی موجود ہیں، جناب ام فروہ بھی موجود ہیں، جناب ام فروہ کے زانو پر امام حسن کا سر ہے، ننھے سے قاسم ساتھ ساتھ ہیں، ننھے سے قاسم ساتھ ساتھ ہیں۔ کچھ ایسا موقع آیا کہ امام کسی ضرورت سے چلے گئے، یہ کائک جناب ام فروہ نے دیکھا کہ امام حسن کا بس آخر وقت آ گیا، ایسا لگتا تھا بس روح نکل جائے گی۔ مشکل یہ تھی کہ خود اٹھ کر جا نہیں سکتی تھی، جا کے امام حسین کو خبر دیں کہ آپ کے بھائی کا آخری وقت آ گیا، اور قاسم اتنے چھوٹے اور کم سن تھے، اتنے کم سن تھے قاسم کو جا کر چچا سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ بابا کا آخری وقت آ گیا۔ روایت کہتی ہے کہ قاسم کو قریب بلایا، قاسم کا گریبان چاک کیا، قاسم اسی طرح سے چچا کے پاس چلے جاؤ، تمہیں گریبان چاک دیکھ کر خود سمجھ جائیں گے کہ تمہارے بابا کا آخری وقت آ گیا ہے۔ جیسے قاسم اس عالم میں پہنچے، امام حسین ننگے پیر دوڑتے ہوئے امام حسین کے سامنے بھائی نے دم توڑا، جنازہ اٹھا، جیسے روضہ رسول کے قریب آیا پتھروں وہاں سے تیروں کی بارش کر دی گئی کہ ہم نواسے کے جنازے کو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ وصیت امام حسن کے مطابق جنازہ واپس لایا گیا، جنت البقیع میں رکھا گیا۔ اب جو امام حسین نے دیکھا تو دیکھا 70 تیر
جنازہ امام حسن میں پیوست تھے۔ تصور کیجئے کہ حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جو منظر دیکھا ہوگا۔ 7 تیر کفن کے آر پار ہو گئے تھے۔ سر جھکائے ہوئے پہنچے گھر میں، جیسے ہی گھر میں اندر داخل ہوئے دیکھا سامنے بہن زینب موجود، سر کے بال کھلے ہوئے، چہرے کی رنگت زرد ہے، بدن پر تھر تھری ہے۔ اے بھیا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جنگ کی نوبت آ گئی تھی، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تیر برسائے گئے تھے۔ اے بھیا کہیں بھائی حسن کے جنازے میں تو کوئی تیر نہیں لگے ہیں؟ اور جب حسین نے سر جھکا کر کہا اے بہن کیا کہتی ہے، 1 تیر نہیں 70 تیر آ کر بھائیا حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے تھے، تو اب روایت کہتی ہے تیورا کا زمین پر گر پڑی، برداشت نہیں ہو سکا۔ اگرچہ اپنی آنکھوں سے جنازہ نہیں دیکھا تھا، صرف بھائی کی زبانی خبر سنی تھی، مگر برداشت نہیں ہو سکا۔ ارے اس وقت بہن کا کیا حال ہوا ہوگا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، تو اتنے تیر جس میں لگے ہوئے تھے کہ حسین پہچانے نہیں جا رہے۔ ہاں عزاداروں، آج امام حسن کو پرسہ دینا ہے، ان کے بیٹے قاسم کا، ان کے بیٹے عبداللہ کا، 2 بیٹوں کا پرسہ دینا ہے امام حسن کو۔ ایک بیٹا وہ قاسم جس کا 13-14 برس کا سن ہے، کربلا کے میدان میں ہے، اور وہ خیمے میں گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب ام فروہ آتی ہیں، زمین پر شکر پڑ گئی، اے قاسم یہ خیمے میں بیٹھنے کا وقت ہے؟ ارے تمہارے بھائی کے اوپر حملے ہو رہے، تمہارے چچا پر حملے ہو رہے ہیں اور تم خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ قاسم نے کہا مادرگاہ میں میں کیا کروں، ارے جب بھی ہاتھ جوڑ کر چچا کی خدمت میں جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت جناب ام فروہ نے فرمایا کہ تمہارے بازو پر تمہارے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی بہت سخت وقت پڑے تو یہ تعویذ کھول دینا۔ اب اس سے زیادہ کون سا سخت وقت ہوگا؟ تعویذ کھولو دیکھو کیا لکھا ہے۔ اب جو تعویذ کھولا تو بابا کی تحریر تھی، اے قاسم میں کربلا میں موجود نہ ہوں گا، ارے میری طرف سے اپنے چچا پر جان نچھاور کر دینا۔ اب قاسم دوڑتے ہوئے آئے چچا کی خدمت میں، چچا یہ دیکھیے بابا کی وصیت ہے، یہ دیکھیے بابا کی وصیت ہے۔ امام حسین نے تحریر پڑھی، تحریر پڑھ کر اب قاسم کو گلے لگا لیا اور اتنا روئے کہ غشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی، غش سے فاقہ ہوا۔ قاسم اتنے چھوٹے تھے، اتنا قد چھوٹا تھا کہ خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، لہذا گود میں لے کر قاسم کو سوار کیا، اور دونوں پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ دونوں پیر رکابوں میں نہیں آ سکتے تھے، لہذا ایک رکاب کے اوپر زور دیا۔ اس کے بعد حسین آگے بڑھے اور قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ اے آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے گریبان چاک ہونا عرب میں یتیمی کی نشانی۔ ارے اگر قاسم سمجھ کر رحم نہیں کر رہے ہو تو یتیم ہی سمجھ کر رحم کرنا۔ آقا آپ بچے کو بغیر ذرا کے بھیج رہے ہیں، جنگ پر بھیج رہے ہیں، نہ خود ہے نہ ذرا ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو امام فرمائیں گے کہ عرب میں اتنے چھوٹے بچے جنگ پر نہیں جاتے ہیں، لہذا اتنے بچوں کے لیے ذرا بھی نہیں بنتی۔ بس اب تفصیلی مصائب کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اتنا چھوٹا قد تھا کہ خود سے سوار نہیں ہو سکتے تھے، اتنے چھوٹے پیر تھے کہ دونوں پیر رکابوں میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن جب یہی قاسم آواز دیتے ہیں اے چچا ارے قاسم کی مدد کے لیے آ جائیے، حسین غیظ کے عالم میں آگے بڑھے، قاتل قاسم پر نظر پڑی، تلوار کا وار کیا، اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اس کا ہاتھ کٹ کر گرا۔ اب آقا چاہتے ہیں اسے قتل کریں، اس نے فوج کو مدد کے لیے بلایا، اے فوج والوں آؤ اور مجھے حسین سے بچا لو، مجھے حسین سے بچا لو۔ عزاداروں ادھر سے آقا بڑھے، ادھر سے فوج والے، روایت میں ہے عجیب غضب ہو گیا۔ ارے جس میں قاسم درمیان میں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ عزاداروں علماء نے لکھا ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ دیکھو اگر کوئی عالم احتضار میں ہو،
اگر کسی کی روح نکل رہی ہو، اگر کسی کی جان نکل رہی ہو تو اس کے لیے مخصوص احکام ہے۔ اس میں حکم یہ ہے کہ دیکھو اگر انگلی بھی رکھنا تو ہلکے سے رکھنا اس کے اوپر کہ جس کی سانس اکھڑ چکی ہو، جس کا دم نکلنے والا ہو، اگر انگلی بھی رکھنا تو بہت ہلکے سے رکھنا۔ اگر تم نے انگلی بھی رکھی تو مرنے والے کو ایسا احساس ہوگا کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ عزادارو، اگر کسی کا دم نکل رہا ہو تو انگلی رکھنا بھی اس کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ قاسم کا دم نکل رہا ہے، روح پرواز کرنے والی ہے، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، جس میں قاسم پامال ہو رہا ہے۔ عزادارو، بس مجلس ختم ہوئی، اس طرح سے لے کر آئے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے آ کر لاش لٹا دی۔ بس میں چاہتا ہوں کہ مکمل پرسہ ہو جائے۔ اب اور پرسہ کیا دینا ہے؟ ایک بچہ ہے اور امام حسن کا، جس کا 10 برس کا سن ہے۔ جس وقت امام حسین زخمی حالت میں کربلا کی زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، اسی وقت امام حسن کا چھوٹا بیٹا عبداللہ باہر نکل آتا ہے۔ باہر نکل کر اس طرف رخ کرتا ہے کہ جدھر امام حسین زخمی حالت میں ہے۔ امام نے بچے کو آتے دیکھا، آواز دی، ارے اس بچے کو خیمے میں واپس لے جاؤ، اس بچے کو خیمے میں واپس لے جاؤ۔ بچہ خیمے میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، حسین کے قریب آ گیا۔ روایت کہتی ہے ایک شخص آگے بڑھا اور حسین پر تلوار مارنا چاہیے، امام حسین پر تلوار مارنا چاہیے۔ اس بچے نے دیکھا کہ یہ ملعون چچا پر تلوار مار رہا ہے۔ روایت کہتی ہے ارے میرے چچا کو قتل کرے گا، ارے میرے چچا پر تلوار مارے گا۔ ننھا بچہ تھا، اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے، ہاتھوں پر تلوار پڑی، دونوں ہاتھ عبداللہ ابن حسن کے کٹ کے گرے۔ شاید حسن کہے اے عباس، ارے آپ کی اس مصیبت میں بھی میں شریک ہوں، اگر آپ کے ہاتھ قلم ہوئے تو میرے ننھے سے عبداللہ کے ہاتھ بھی قلم ہوئے۔ حسین نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، عبداللہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حرملہ نے یہ منظر دیکھا، چلے کمان میں تیر جوڑا، بچے کا نشانہ لیا، بچہ تیر ظلم سے شہید ہوتا ہے۔ بس آخری جملے، ارے جب لاشیں پامال ہوئی ہیں، امام زین العابدین ارے جب آئے ہیں لاشوں کو دفن کے لیے تو کسی نے آ کر کہا آقا، ارے آقا حسین کے جسم پر کچھ گوشت کے لوتھڑے نظر آ رہے ہیں، کچھ گوشت کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ ارے یہ کس کے ٹکڑے ہیں؟ کیسے؟ کہ یہ عبداللہ ابن حسن کی لاش ہے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش حسینی پامال ہو، یہ بچہ سینے سے لپٹا ہوا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں میں یہ بچہ بھی پامال ہو گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔